اور وہ دیکھتا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی معمولی نہیں ہے، ایسا دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا ہے، اگر 7 تالوں میں بند ہو کے بھی گناہ کرو گے نا، وہ تمہیں پکڑ کر باہر لا کر دکھایا ہے۔ ان لوگوں کو جو اتنے اتنے بڑے ٹائٹل ملے، حضرت لقمان علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کو، یہ کوئی ایسی ٹائٹل تھوڑے مل گئے، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا قربانی دی؟ ان کے بھائیوں نے، جو سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اس میں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ بیچنے کے بعد میں وہ بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے۔ محل میں جانے کے بعد میں زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا، لگانے کے بعد میں اس کے بعد 12 سال تک جیل کے اندر رہے۔ اس کے بعد جب وہ صبر کرتے 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 کرتے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جس مصر کے اندر سے بکوایا تھا، اسی مصر کا بادشاہ بنا کر کے سامنے لا کر کھڑا کرا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن ہم وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہو یا نہ ہو، ہمیں تو پتہ نہیں، اللہ ہی تو جانتا ہے نا بہترین فیصلہ کیا ہے، بہتر کرنے والا کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر کیا، تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا کیا ہے، بادشاہ۔ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، کیا صبر کیا؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی مال دولت دی تھی، بہت کچھ دیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی کسی بات کا گھمنڈ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کو کیا ہے، آزمائش میں ڈال دیا، کیونکہ نبی تھے اور نبیوں پر پریشانیاں آتی تھی، انہیں ٹائٹل ہی جب ملتا۔ ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری دے دی جس کے اندر ان کے اندر جو ہے جراثیم پیدا ہو گئے، جراثیم پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے صبر کیا، اور جہاں سے وہ کیڑا گرتا تھا اٹھاتے تھے، واپس لگا لیتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی دین ہے، یہ میرے اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بعد میں ان کو کیا اجر دیا؟ پہلے سے زیادہ مالیت دے دی، پہلے سے زیادہ اولاد دے دی، پہلے سے زیادہ حسن دے دیا، اور جو ان کے اندر جراثیم پیدا ہوئے تھے یعنی کیڑے، ان کو ہمارے لیے غذا بنا کر کے بھیج دیا۔ یہ جو ہم چاول کھاتے ہیں نا، یاد رکھنا اس بات کو، چاول جو ہم کھاتے ہیں، یہ چاول ایوب علیہ السلام کے کیڑے ہیں، یہ ان کے کیڑے ہیں جو ہم انہیں کھاتے ہیں، انہیں ہمارے لیے غذا بنا کر کے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبیوں کا ایسا صبر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر بھی ایسا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، لقمان علیہ السلام ماہر حکیم گزرے اس دنیا کے اندر، ماہر حکیم، لیکن انہیں بھی قربانی دینی پڑی۔ سارے نبیوں نے قربانی دی ہے، سارے نبیوں نے، سارے یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، جتنے بھی نبی، ایوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جتنے بھی نبی اس دنیا سے گزرے سب نے قربانی دی ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ قربانی جو دی ہے وہ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے دی ہے۔ اور امت کیا کر رہی ہے میرے عزیز دوستو؟ آج امت کیا کر رہی ہے؟ امت جوہاری بنی پڑی ہے، امت شرابی بنی پڑی ہے، امت زناکار بنی پڑی ہے، امت سارے وہ گناہ کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے، سارے گناہ ہو کر۔ اور اس کے بعد میں سننے کی بات دیکھو، اتنا افسوس نہیں ہوتا ان لوگوں کو، کہیں اتنا سا افسوس نہیں ہوتا، اتنا سا بھی ملال تک نہیں ہوتا ان لوگوں کے دلوں میں، اور ہنستے دانت پھاڑتے ہیں کہ نہیں پڑھی پڑھ لیں گے نماز، ایسے کہتے پڑھی نہیں پڑھی، بتاؤ افسوس تک نہیں، لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا اس کا۔ احساس ہوگا میرے عزیز دوستو، یاد رکھنا میری بات، احساس ہوگا، اس دن احساس ہوگا جس دن موت آ کے دبوچے گی اور کفن پہنا دیا جائے گا، اور پہنانے کے بعد میں جب تمہیں سے سوال جواب کیے جائیں گے، قبر کے اندر اتارنے کے بعد میں جب تم سے سوالوں کے جواب نہیں دیے جائیں گے، اس دن احساس ہوگا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا اور تھوڑی سی مہلت دے دیتا، تو شاید میں آج جو ہے ان سوالوں کے جواب دے دیتا۔ جب سیکھا ہی نہیں، جب قرآن کریم کے اندر پڑھا ہی نہیں، جب پتہ ہی کوئی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو کہاں سے پتہ ہوگا میرا؟ ساری زندگی تو جوئے میں، شراب میں اور زناکاری میں، ریاکاری میں، عیاشی میں، فحاشی میں، ان چیزوں میں گزار دی،
اور اس کے بعد میں جب وقت آ رہا ہے، جب وقت آ گیا 60-70 سے گزر گئی زندگی، تو اس کے بعد میں جو ہے اللہ اللہ یاد آ گیا. اب تو پاؤں قبر میں لٹک ہی گئے، اب تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اب تو کرے گا ہی یاد. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی توبہ زیادہ پسند ہے، بڑھاپے سے جوانی کی توبہ زیادہ پسند ہے. اگر قرآن کریم کے اندر آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ قل من رب السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم قبرستان کے اندر اس بات کا جواب بہت آسانی سے دے سکتے، ورنہ تو ساری زندگی اگر آلو مٹر ٹماٹر بیچتا ہوا مر گیا تو یاد رکھنا قبرستان میں بھی یہی یاد آگا کہ 20 روپے کی یہ مل رہی ہے اور 50 کا یہ مل گیا اور 100 کا یہ مل گیا، اور کچھ آپ نہیں آنے کا. کیونکہ زندگی میں اللہ کا تو ذکر یہ آیا ہی نہیں زبان پہ طریقے سے جیسے آنا چاہیے تھا. وہی بس ریڑھی والی بات یاد آ گئی تو وہی کہتی موت کے ٹائم کی. ایک یہ واقعہ گزرا ہوا ہے، یہ سچی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں، سچ بات ہے، بالکل سچی بات ہے کہ ایک شخص ریڑھی لگاتا تھا تو اس سے کہہ رہا ہے مرتے ٹائم کے کلمہ پڑھ دو کلمہ، تو وہ مرتے ٹائم میں کہہ دیا کہ یہ 20 روپے کلو، یہ 50 روپے کلو. کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی تو کیا ہے، ریڑھی لگائی، ساری زندگی یہی زبان پر رہا، ساری زندگی کے 50 کو یہ مل گیا، 20 کو یہ مل گیا. اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کہیں سے کہیں پتہ ہی نہیں تھا. جو اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے نکل جائے، کہاں سے نکلے گا؟ کہاں سے نکلے گا؟ اس زبان سے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے، اس زبان سے اگر نبی کا ذکر کیا جائے، تو قسم خدا کی یقین مانو کہ تمہارے زبان سے پھر اللہ ہی کا نام نکلے گا. کوئی 50 روپے کلو یہ بک رہا اور 20 روپے کلو یہ بک رہا، یہ نہیں نکل سکتا آپ کی زبان. ابھی ہمارے پاس وقت ہے میرے عزیز دوستو، تاکہ ہم قبرستان میں جا کر کے وہ جو 3 سوال ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ موت کا تو کوئی بھروسہ ہے نہیں میرے عزیز دوستو. ہماری آنکھوں کے سامنے سے نوجوان لڑکے جا رہے ہیں، جوان لڑکیاں جا رہی ہیں. آپ دیکھیں بڈھوں کو موت نہیں آ رہی، لیکن جوان نسل جو ہے وہ جا رہی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے. میرے عزیز دوستو جس کی آ گئی اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، الفراق اشد من الموت، الفراق اشد من الموت، کہ جدائی جو ہے وہ موت سے زیادہ، بہت سے زیادہ اذیت والی چیز ہے. موت سے زیادہ جدائی جو ہے وہ کیا ہے؟ موت سے زیادہ اذیت دینے والی چیز ہے. تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. کسرا کیسر اور کسرا بڑے جو سلطنت کے مالک تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا موت نے. اجل کہتے ہیں موت کو، موت. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کے بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو ڈھونڈے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. یا یوں ہی کہتا ہے ہر مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے. میرے عزیز دوستو اس دنیا میں ہم دل لگانے نہیں آئے ہیں. قبرستان کے اندر جو 3 سوال ہونے والے ہیں، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، اگر یہ منزل پار ہو گئی تو سمجھ لو آگے کے جو 5 سوال ہونے والے ہیں اللہ کی روبرو وہ بھی سمجھو پار ہے. لیکن اگر یہی پھنس گئے، اگر پھنس گئے، قرآن میں نہیں سیکھا ہے آپ نے قل من رب السماوات والارض، زمین اور آسمان کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہے. پہلے سوال کا جواب یہ مل گیا. وہاں پر ہندی نہیں چلنے کی ہے کہ فرشتے آئے اور آ کر کے تم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی من رب کا، اور تم نے کہہ دیا میرا رب تو اللہ ہے. وہاں زبان بھی عربی چلے گی، یاد رکھنا اس بات کا. اور عربی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتار دیا ہے، سیکھنا تمہارے ہاتھ میں. سیکھ کر کے جاؤ گے تو جواب آسانی سے دے سکتے ہو، اگر نہیں سیکھ کر کے جاؤ گے تو شاید پھنس بھی سکتے ہو، اور پھنس گئے تو بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جہنم کے گڑھوں میں سے یا تو ایک گڑھا ہے کیا قبر، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کیا قبر، دونوں چیزیں. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، من نبیوں کا، تمہارے نبی کون؟ اگر میرے عزیز دوستو ہم نے 26ویں پارے کے اندر
محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اگر اس آیت کو پڑھ لیا ہوگا اور سیکھ لیا ہوگا دل میں اتار لیا ہوگا تو میرے عزیز دوستو ہم لوگ جو ہے قبر کے اندر بیٹھ کر کے ان منکر نکیر کو بہت آسانی سے جواب دے سکتے. تیسرا سوال ہوگا من دین ہوگا، یعنی تمہارا دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا دین اسلام ہے. چھٹے پارے کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرا دین کیا ہے عزیز دوستو؟ اسلام ہے. ان تین سوالوں کا جواب دینے کے بعد باقی سارے سوال آسان ہو جائیں گے. لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ ان تین سوالوں میں چھپا ہوا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے میرا عزیز دوستو کہ قبر میں جائیں گے اور جا کر کے بڑی آسانی کے ساتھ میں سوال ہوں گے اور ان کا جواب دے دیں گے. جب ہم نے اللہ کے حکم کی مانی ہوگی اور جب اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، جب ہم لوگوں نے دین کے مطابق زندگی کو گزارا ہوگا تو میرے عزیز دوستو تب تو ہمارے ساتھ میں آسانی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے ذرہ برابر بھی اس سے بچ کر زندگی گزاری ہے تو ہمیں سوال کا جواب دینے میں بہت مشکلات پیش آئے، بہت مصیبتیں پیش آئے. اور کچھ ٹائم اگر پھنس گئے تو آگے بھی پھنستے جائیں گے، پھنستے جائیں گے، پھنستے جائیں گے، اتنا پھنس جائیں گے کوئی ہمیں بچانے والا بھی نہیں ہوگا. یہاں تو بدماشی کام آ جاتی ہے لوگوں کی، بڑا تن کا آ جائے نکل کے، لیکن وہاں پر کام نہیں آنے کی، وہاں تو لٹ پھرے گا کر رہا کرے. یہ مت سوچنا وہاں بچانے والے نہ آنے کے. یہاں تو ایک فون میں لونڈے اکٹھا کرتے ہیں، ایک فون میں ابھی کر رہا ہوں فون 100-200 لونڈے ابھی آ جائیں گے. وہاں کس کو بلا گا بھائی؟ وہاں تو نیکی کام میں آنے والی ہے. نام بھی اپنے اپنے ایسے رکھ رکھے بدماش، اللہ اکبر کبیرہ صغیرہ گناہ. بتاؤ توبہ. ایک مسلمان کے اوپر یہ نام شوبہ دیتا ہے کہ بدماش، اسے بدماش کہا جائے، اللہ میری توبہ. مسلمان کو المسلم مرآت المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اور یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں تو بدماشی چل رہی ہے. تو میرے عزیز دوستو یہ سب چیزیں بیکار کی باتیں ہیں. اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنی زندگی کو سنوارو، نمازوں کی پابندی کرو اور اپنا آپ کو بنانے کی کوشش کرو تاکہ سوال کا جواب دینے میں ہمیں آسانی ہو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ سبھی حضرات نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ بلا انشاءاللہ کہنے میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے حلوے جوڑتے پڑھ رہے ہوں. بلا ایک انشاءاللہ کہنے میں جنت کے اندر درخت لگتا ہے، یا انشاءاللہ بھی نہیں نکلتا منہ سے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.